شہر قائد میں جرائم پیشہ عناصر کو لگام ڈالنے کا مشن، غلام نبی میمن ایک بار پھر آئی جی سندھ تعینات۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے غلام نبی میمن کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ غلام نبی میمن کی تعیناتی سے متعلق ایک نیوز نے 6 مارچ کو خبر نشر کی تھی۔ غلام نبی میمن اس سے قبل بھی آئی جی سندھ رہ چکے ہیں۔ پولیس کا کریک ڈاؤن بے سود، پتنگ بازی کا مسئلہ موجود۔ پتنگ بازی کی وجہ سے ایک اور قیمتی جان چلی گئی، دوسرے بچے کی حالت تشویشناک۔ سرگودھا میں بچہ پتنگ پکڑنے ہمسایوں کی چھت پر گیا۔ پتنگ پکڑنے کی کوشش میں لوہے کا راڈ ہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرا گیا، کرنٹ لگنے سے بچہ جاں بحق۔ گجرانوالہ میں پتنگ پکڑتے 12 سالہ بچہ بجلی کے تاروں سے چھو گیا، تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل۔ وزیراعلیٰ پنجاب کے حکم پر پتنگ بازوں کے خلاف شکنجہ سخت، پولیس متحرک، مقدمات کا اندراج اور پکڑ دھکڑ۔ لاہور میں پتنگ بازوں سمیت 140 ملزمان گرفتار، 3000 سے زائد پتنگیں، کیمیکل اور دھاتی ڈور کی 200 چرخیاں برآمد۔ اوکاڑا، قصور اور خانے وال میں بھی گرفتاریاں۔ آئی جی عثمان انور کہتے ہیں پتنگ بازی سے جانی نقصان کی صورت میں متعلقہ سرکل افسر جواب دہ ہوگا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، آئی جی پولیس نے بریفنگ دی۔ وزیراعلیٰ نے جرائم پر روزانہ کی اپ ڈیٹ رپورٹ طلب کر لی۔ اسلحے کی سرعام نمائش روکنے کا حکم، منشیات کی ترسیل روکنے کے لیے فول پروف میکینزم تیار کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کا پتنگ بازی کے باعث حادثات پر اظہار تشویش، دھاتی تار بنانے، بیچنے اور خریدنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی معاشی اہداف اور IMF پروگرام پر بریفنگ۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ریکوڈک منصوبے سے متعلق بھی اجلاس ہوا۔ ریکوڈک روڈ اینڈ ریل کنیکٹیویٹی پر رواں ہفتے تفصیلی بریفنگ طلب کر لی گئی۔ ایوان صدر میں اعلیٰ ترین عسکری اعزازات دینے کی تقریب، صدر آصف زرداری نے فوجی افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ کیپٹن عبدالولی شہید کا ستارہ بصالت ان کے والد نے وصول کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محسن قریشی اور ایئر مارشل عبدالمعید خان کو ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ ایئر مارشل طارق ضیاء اور ایئر مارشل غلام عباس کو ہلال امتیاز ملٹری عطا۔ میجر جنرل شعیب احمد اور میجر جنرل نصیر احمد کو ہلال امتیاز ملٹری دیا گیا۔ فوجی عدالتوں سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت آج ہوگی۔ سپریم کورٹ کا 6 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان 6 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید بینچ میں شامل۔ جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت خان بھی بینچ کا حصہ۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا۔ گیس کے بلز میں 155% اضافے کا امکان۔ سوئی ناردرن کی 1 سال میں گیس کی قیمت میں تیسری بار اضافے کی درخواست۔ اوگرا کو قیمت 4489 روپے فی MMBTU کرنے کی تجویز دے دی۔ اوگرا درخواست پر آج سماعت کرے گی۔ سوئی ناردرن نے اس سے پہلے گیس کی قیمتوں میں 147% تک اضافہ مانگا۔ نئے نرخ 1 جولائی سے لاگو ہونے کا امکان۔ $10 کروڑ بانی PTI ریاست پر قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ریاست کسی پر قربان نہیں ہونے دی جائے گی۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں قوم سمجھ گئی یہ صرف نالائقوں کا ٹولہ ہے۔ تحریک عدم اعتماد پاس ہونے کے بعد اسمبلی سے استعفیٰ دینا کس کا فیصلہ تھا؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں کس نے توڑی؟ تمام محب وطن لوگ سمجھ جائیں PTI صرف شخصی ایجنڈا رکھتی ہے۔ پرویز الہی کا معاملہ، خیبر پختونخوا اور پنجاب حکومت آمنے سامنے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں پرویز الہی کے ساتھ اڈیالہ جیل میں پنجاب حکومت کا رویہ تشویشناک ہے۔ تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گر کر زخمی ہوئے ہیں یا تشدد کیا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا بیرسٹر سیف پرویز الہی کی بجائے اپنے وزیر اعلیٰ کا علاج کرائیں جو افسران کو اینٹیں مارنے کے مشورے دے رہے ہیں۔
پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت نہ مل سکی، ضلعی انتظامیہ نے 30 مارچ کو جلسہ کرنے سے روک دیا۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی خطرات کے باعث اجتماعات کی اجازت دینے سے انکار کیا گیا۔ درخواست کا ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی میٹنگ میں جائزہ لیا گیا۔ پولیس، اسپیشل برانچ اور آئی بی کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد اجازت نہ دینے کا فیصلہ ہوا۔ روڈ بند کیوں کیا؟ میئر کراچی کا ہارون شاپنگ سینٹر روڈ بند کرنے پر اظہار برہمی، کے ایم سی کے ملوث ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا حکم۔ کہتے ہیں سڑک بند کرنے والوں نے کے ایم سی کی کیپ پہنی ہوئی ہیں، کسی کو بھی عوام کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنے دیں گے۔ سندھ حکومت کا رمضان ریلیف پیکیج مستحقین کو آج سے 5,000 روپے دینے کا فیصلہ۔ خصوصی گرانٹ کی قسط بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل افراد میں تقسیم ہوگی۔ صوبے میں 24.5 لاکھ مستحق افراد میں رقم تقسیم کرنے کے لیے انتظامات مکمل۔ سندھ کے ہر ضلع میں 3 مراکز قائم، کیمپس پر لیڈی پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جائے گا۔ شیخوپورہ پولیس کا جنڈیالہ روڈ پر گودام پر چھاپا، لاکھوں روپے مالیت کے راشن کے تھیلے برآمد۔ مقدمہ درج، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد گرفتار۔ ملزمان کا رمضان نگہبان پیکج کا راشن نکال کر تھیلوں کو آگ لگانے کا اعتراف۔ پولیس کے مطابق ملزم سرکاری تھیلوں سے راشن نکال کر مخصوص تاجروں کو فروخت کرتے تھے۔ لاہور میں قانون پر عمل کرنا جرم بن گیا۔ تھانہ باغبان پورہ کے ٹی ایس آئی یاسر نے مشکوک کالے شیشوں والے گاڑی کو روکا۔ گاڑی میں سوار نون لیگی ایم پی اے ملک محمد وحید کی پولیس اہلکاروں کو دھمکیاں، پولیس اہلکار معافیاں مانگتے رہے۔ ڈی آئی جی آپریشن علی ناصر رضوی نے ٹی ایس آئی یاسر کا تبادلہ جوڈیشل ونگ کر دیا۔ ادھر ملک وحید کہتے ہیں ریلی لے کر اپنے حلقے میں گیا تھا، ہماری گاڑیوں کو تلاشی کے بہانے روک کر عوام میں مذاق بنانے کی کوشش کی گئی۔ شیخوپورہ پولیس کا جنڈیالہ روڈ پر گودام پر چھاپا، لاکھوں روپے مالیت کے راشن کے تھیلے برآمد۔ مقدمہ درج، پولیس اہلکار سمیت 5 افراد گرفتار۔ ملزمان کا رمضان نگہبان پیکج کا راشن نکال کر تھیلوں کو آگ لگانے کا اعتراف۔ پولیس کے مطابق ملزم سرکاری تھیلوں سے راشن نکال کر مخصوص تاجروں کو فروخت کرتے تھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آزادانہ انتخاب کے لیے اہم اقدام، بورڈ کی طرف سے نئی سلیکشن کمیٹی کا قیام۔ 7 رکنی سلیکشن کمیٹی کا کوئی چیئرمین نہیں ہوگا، اراکین کثرت رائے سے ٹیم کا انتخاب کریں گے۔ محمد یوسف، وہاب ریاض، عبدالرزاق اور اسد شفیق شامل۔ کپتان اور ہیڈ کوچ سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہوں گے۔ کمیٹی کا ایک ممبر ڈیٹا اینالسٹ ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کوچز کے معاملے پر بات چیت جاری ہے، جادو کا چراغ نہیں، بہتری میں وقت درکار ہے۔ حارث رؤف کا کانٹریکٹ بحال کر دیا۔